الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. معزز سامعین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، معزز علماء کرام، بہت خوشی کا موقع ہے، بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، بہت سعادت کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر میں رمضان المبارک میں قیمتی راتوں میں ختم قرآن کی محفل میں ہم سب کو جمع فرمایا. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ محفلیں، یہ موقع، یہ قبولیت دعا کے موقع ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے اندر دعا بہت قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو سحر کے وقت اور افطار کے وقت بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اور والد کی دعا کے بارے میں تو آیا کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش کے سامنے جا کے کھڑی ہوتی ہے. اسی طریقے سے حرمین شریفین کے اندر ہر مقام پہ قبولیت دعا کے موقع ہیں. مطاف میں، رمی کے وقت، سعی کے وقت، حجر اسود کے سامنے، مقام ابراہیم کے پاس، تمام مقامات مقدسہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے محدثین فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے ختم کے اوپر دعا بڑی قبول ہوتی ہے. ایسے ہی فرمایا کہ بارش کے نزول کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے. ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو تو اس کی مظلومیت کی حالت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت قبول ہوتی ہے. ایسے ہی فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. یہی کئی مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن انسان کے گناہ دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں لیکن وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں.
جیسے ہم کبھی میسج بھیجتے ہیں نا، نیٹ ورک صحیح نہیں ہو تو میسج راستے میں رک جاتا ہے، تو بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے جو ہیں دعائیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ انسان اپنے رزق سے اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس محفل کے شروع کے اندر سچے دل سے توبہ کر لیں، صغائر پر بھی کبائر پر بھی، چھوٹے گناہوں پہ بڑے گناہوں پہ، حقوق اللہ پہ حقوق العباد پہ، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، پرندوں کے بھی حقوق ہیں، اگر کسی سے ان کے حق کے اندر حق تلفی ہوئی ہے تو اس سے بھی توبہ کر لیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بابرکت رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے کے اندر نازل کی گئیں۔ قرآن کریم 27ویں شب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت کے اوپر، جو آسمان دنیا پہ اللہ پاک کا گھر ہے، ایک بیت اللہ دنیا میں ہے، بیت العزت پہلے آسمان پہ ہے، بیت المعمور 7ویں آسمان پہ ہے، یہ اللہ کے 3 مشہور گھر ہیں۔ بہت سو نے ایک گھر سنا ہوگا، ایک گھر دنیا کے اندر ہے، دوسرا گھر آسمان دنیا پہ ہے، اور تیسرا گھر جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو بیت العزت پہ آسمان پہ، پہلے آسمان پہ جو اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ نے قرآن کریم وہاں نازل فرمایا جملۃ واحدہ، سارا کا سارا۔ پھر اس کے بعد نقلاً متواتراً تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی بستر پر، حتیٰ کہ امہات المؤمنین میں سے تمام مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ ہماری ساری مائیں قربان ہو جائیں، ان کی گود میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ سر رکھا ہوا تھا۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، الفتیں بڑھتی ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، صدقے کا ثواب ہے، تو گود میں سر رکھا ہوا تھا، اللہ پاک نے وہاں پہ وحی بھیج دی، وہاں پہ وحی بھیج دی۔ ایک موقع پہ رسول پاک علیہ السلام اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، وحی نازل ہوئی، وحی کا اتنا بوجھ تھا، اونٹنی جو ہیں اس کے وزن سے نیچے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی ٹانگ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاؤں تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، ہم جیسے اپنے والدین کے پاؤں اپنی ٹانگ پہ رکھ لیتے ہیں، دوبارے ہوتے ہیں، اسی کیفیت کے اندر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ صحابی کہنے لگے اتنا بوجھ تھا، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے والی تھی، وحی کا اتنا بڑا بوجھ ہے۔ تو 23 سال میں رسول پاک علیہ السلام پہ کبھی مکے میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی کہیں قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اور پہلی وحی جو قرآن کریم کی آئی، علماء فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے رسول پاک علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے، خلوت کی زندگی اختیار کی، اور غار حرا کے اندر جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مکہ تو ناپاک تھا، بیت اللہ کو بھی انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا، یکسوئی نہیں تھی، دشمنی تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں جانا شروع کیا۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے پہلی بیوی ہیں رسول پاک علیہ السلام کی، تو اپنا کھانا، جیسے جماعت والے بھی اپنا کھانا پکا کے ساتھ لے جاتے ہیں جی، اپنا سامان راشن لے جاتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام بھی کبھی ہفتے کے لیے، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ عبادت کرتے۔ تقریر بخاری شریف میں مولانا زکریا خان دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیا تھی؟ اس وقت نماز روزہ تھا نہیں، فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں چیزوں کے اندر غور کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ افضل عبادت ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے، اور اللہ دعوت بھی دے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے تم اپنی ذات کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر غور و فکر کی عبادت میں تشریف لے گئے، چند دن بعد آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے۔ ایک موقع پہ عبادت کے اندر تھے، بخاری شریف کے اندر جاء ملک منزل، اچانک ایک فرشتہ نازل ہو گیا، جبریل امین۔ تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والے فرشتے جبریل امین ہی تھے، اور اکثر بستیوں پہ عذاب لانے والے فرشتے بھی جبریل امین ہی تھے، نہ ماننے والوں پہ، نافرمانوں کے اوپر۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں بچے ہوئے، ہم اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے، رسول پاک علیہ السلام کی دعاؤں سے بچے ہوئے، ورنہ کوئی کسر آج کے مسلمان نے چھوڑی نہیں ہے۔ وہ کوئی گناہ پچھلی امتوں کا نہیں ہے جو آج اس امت میں نہ ہو۔ وہ گناہ کہ جن کے ایک ایک گناہ پہ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک فرمایا، آج وہ سارے گناہ ایک وقت میں ایک ساتھ اس امت میں ہیں۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کی دعا ہے، ہم قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام پہ کہ اپنی امت کے لیے دعائیں کر کے چلے گئے کہ یا اللہ میری امت کو یک بارگی عذاب سے ہلاک نہ فرمائیے گا کہ ایک ساتھ ہی سارے ختم ہو جائیں۔ چھوٹے موٹے عذابات تو آئیں گے، لیکن ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ عذاب نہیں بھیج رہے، اس کا کیا مطلب ہے اللہ راضی ہیں؟ نہیں، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ کی مہلت ہے۔ ایک آدمی فیکٹری کے اندر شوکاز پہ چل رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپنی شدید برہم ہے اس کے اوپر، اگر یہ نہیں سدھرا تو اس کو نکال دیا جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ شوکاز کے بعد اس کو موقع دیا جاتا ہے، وہ خوش ہو اور زیادہ چوڑا ہو کے چلے اور غلطیاں کرے کہ جی مجھے تو چھوڑا نہیں ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں، کچھ دن بعد اس کو کمپنی نکالنے والی ہے، اس کو شوکاز دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ڈھیل کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اللہ پاک پکڑنے پہ قادر ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے شکاری کسی شکار کو پکڑنے کے لیے گھات لگاتا ہے، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جب دل چاہے تجھ کو پکڑ لے، لیکن اس نے تجھ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں صبح کے وقت، اے رات کے گناہگار توبہ کر لے، تیرا رب انتظار میں ہے۔ شام کو اعلان ہوتا ہے، اے دن کے گناہگار توبہ کر لے، اللہ انتظار میں ہے۔ اللہ پاک ہماری توبہ کے منتظر ہیں۔ ہم اس محفل کو توبہ کی محفل بنائیں، اپنی زندگیوں پہ توبہ کریں۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنی بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ اس کی روح اس کے گلے میں نہ پھنسے، یعنی سکرات الموت، جب آدمی کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، اعضاء کڑک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے سینسز کام چھوڑنے لگتے ہیں، اس کیفیت کا نام ہے سکرات الموت، اور اتنی خطرناک کیفیت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں حدیث نقل کی موت کے منظر کے طور کے اوپر، کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ 300 انسان تلواریں لے کے ایک ساتھ 300 تلواریں ایک آدمی پہ حملہ کر دیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ مثال کے لیے بتایا، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یا ایک ریشم کے کپڑے کو خاردار تار پہ، یہ جو فیکٹری کی چاروں طرف اوپر تار لگا ہوتا ہے نا، خاردار تار، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے مل ایریا کے اندر، اس خاردار تار کے اوپر ریشم کا نازک ملائم کپڑا لپیٹ دیا جائے اور ایک جھٹکے سے اس تار کو کھینچا جائے، کپڑا کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھٹ کے، فرمایا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور مثال دی رسول پاک علیہ السلام میں، ایک زندہ چڑیا کو توے پہ بھونا جائے، زندہ چڑیا کو توے پہ بھونا جائے، نہ اس کی روح نکلے نہ وہاں سے بھاگ سکے، یا تو روح نکل جائے، مر بھی نہیں، جلے جا رہی ہے مر نہیں رہی، اور وہاں سے بھاگ بھی نہیں پا رہی، فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جبریل امین کو عذابات بھی دے کے بھیجا کرتے تھے۔ اس امت کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی اس محفل کی نسبت سے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں، یعنی آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی پہ گزاری، اپنے رب کی مان کے نہ گزاری، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اس پہ توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ آج تک جو ہے نا عشق رسول کی باتیں تو کی، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی نہ اپنائی،
سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک محمدی نہ بن سکے، دعوت تو تھا، دلیل نہ پیش کر سکے، یا اللہ معاف فرما، آج کے بعد اپنے نبی کی شباہت اختیار کریں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیوں کہ لوگوں تمہارے لیے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی بہترین پیروی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیوں کہ ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہے، فرشتہ آ گیا اور آ کے کہتا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی صفات بہت سی ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے نبی کی بھی 99 صفات ہیں۔ قرآن کے شروع میں اللہ کی صفات، قرآن کے آخر میں نبی کی صفات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ تو ایک صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تھی کہ آپ امی تھے، امی۔ ہمارے یہاں امی کہتے ہیں اس شخص کو جو ان پڑھ ہو، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے جب بات کریں گے تو زبان سنبھال کے بات کریں گے، زبان سنبھال کے بات کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تھے، کیونکہ نبی کا استاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سب سے بالاتر ہوا کرتے ہیں۔ اگر نبی کسی سے تعلیم حاصل کرتے تو وہ نبی کے استاد بن جاتے، اور استاد کا درجہ شاگرد سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، اللہ نے براہ راست سکھایا۔ اور ایک چیز یہ کہ مشرکین مکہ ویسے دشمن تھے، وہ ویسے الزامات لگایا کرتے تھے، تو ان کو ایک بہانہ مل جاتا کہ تو پڑھے لکھے ہیں، کہیں سے کتاب پڑھ لی ہوگی، کہیں سے علم حاصل کر لیا ہوگا، تو یہ قرآن یہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور امی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ محمد جو ہیں، ایک عیسائی راہب تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعام باعورہ، ذہین آدمی تھا، اور اللہ کے نبی سے اس سے 1-2 مرتبہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ نبی جو ہے نا یہ اس سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے تم بھی جاؤ سیکھ کے آ جاؤ، فأتوا بسورۃ من مثلی، اس قرآن کے نبی نے تو پورا قرآن اس سے لے کے آئے نا، تم بھی ایک سورت یا آیت لے کے آ جاؤ۔ فبہت الذی کفر، سارے کافر خاموش ہو گئے، آج تک اس کا مثل نہ لا سکے، نہ ان کے کلام کا مثل لا سکے، نہ ان کے مثل لا سکے۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، زمانے گزر گئے ان جیسا نہ لا سکے، کسی کو پیش بھی کیا تو وہ ان کے جیسا نہ تھا، ہمارے نبی کی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھا پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جبریل امین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، قلب سے قلب میں علم منتقل ہو جانا۔ 8 سال کے درس نظامی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی صوفی کے پاس، بزرگ کی پیر طریقت کے پاس ضربے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کام جو سالہ سال میں ہوتا ہے وہ منٹ کے اندر ہو گیا، سیکنڈوں کے اندر ہو گیا۔ تو پھر چھوڑا تو دوبارہ وہی کیفیت تھی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی پڑھ گئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں قرآن کریم کی پہلی وحی ہیں۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، جب وہاں سے آپ چلے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو میں اتر کے ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایسا قرآن لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طبیانا لکل شیء، جس کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں نظریات بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سیاست اور قضا بھی ہے، اس میں زراعت کے مسائل بھی ہیں، اس میں ازدواجی زندگی کے مسائل بھی ہیں، اس میں اولاد کے حقوق بھی ہیں، اس میں والدین کا ادب اور احترام بھی ہے، اس کے اندر دنیا جہان کا اللہ پاک نے علم جمع فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنی کتابوں کا علم تھا اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا، قرآن میں جمع کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں جتنے نبیوں کی صفات تھی اللہ پاک نے صاحب قرآن میں جمع کر دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمد، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے یہاں سے ایک اسپیشلٹی تھی، ان کی ایک خصوصی صفت تھی جو اور نبیوں کے اندر نہیں تھی، لیکن تمام نبیوں کی خصوصی صفات اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع کر دی۔
موسیٰ کلیم اللہ تھے تو ہمارے نبی نے بھی اللہ پاک سے کلام کیا، ابراہیم خلیل اللہ تھے تو ہمارے نبی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب تھے، آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے تو ہمارے نبی کو بھی اللہ پاک نے اس سے بلند مقام عطا فرمایا، ہیں سب سے آخر میں، ہیں انبیاء کی اولاد میں سے، لیکن آدم علیہ السلام سے جب وہ خلاف اولا سرزد ہوا اللہ کی مشیت سے تو دنیا میں بھیج دیے گئے، 1000 سال روتے رہے، معافی مانگتے رہے، آخر میں آدم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ محمد علیہ السلام کے صدقے معاف فرما۔ اللہ نے کہا یہ نام تم نے کہاں دیکھا؟ انہوں نے کہا یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو آپ کے عرش کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا کوئی بڑی ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک بہت بڑی ہستی ہے لیکن تمہاری اولاد میں سے ہے، لیکن یاد رکھو آدم اس محمد کو نہ بناتا تم کو بھی نہ بناتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و جہاں کو سجایا گیا۔ تو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اقرا سورہ علق کی 5 آیتیں اتری ہیں، اور اس کے بعد وحی کے اندر گیپ آیا، پھر اگلی وحی آتی ہے تو کیا آتی ہے؟ آپ سوئیں بستر کے اوپر، فرشتہ وحی لے کے آتا ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، وہ بڑائی آج تک چلتی چلی آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ دعوت اور تبلیغ میں یہ وہی فریضہ انجام دیا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے بستر سے اپنے نبی کو اٹھایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اٹھ کے اپنی چادر جو ہے اٹھا کے رکھ دی اور فرمایا لا راحت بعد ھذا اليوم، آج کے دن کے بعد کوئی آرام نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا، پھر آپ کی راتیں بھی جاگا کرتی تھیں، کبھی رات میں کبھی دن میں، امت کے پیچھے پھرتے اور ان سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی دعوت اللہ نے ہم کو بھی عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری جیبوں میں، ہمارے اوقات میں اس کے لیے گنجائشیں پیدا فرمائے۔ آج افسوس کہ مسلمان کے پاس اپنی خواہشات کے لیے پیسے کے انبار ہیں، اللہ کے دین کے لیے قلاش ہے، اپنے سیر سپاٹے کے لیے مہینوں اور سالوں ہیں، اللہ کے دین کے لیے 3 دن بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے نبی جی سب کو بتا دیجئے، پورٹ قاسم والوں کو بھی بتا دیجئے، کراچی پاکستان ہندوستان عرب والوں کو بھی بتا دیجئے، رہتی دنیا کو بتا دیجئے، قرآن کا فرمان رہتی دنیا تک کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے اللہ کے دین کے لیے ہے، اس قرآن کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، یہ قرآن مینول بک ہے انسان کی باڈی کے لیے، اس کے جسم کے لیے۔ جیسے ایک گاڑی اس کے ساتھ بکلیٹ آتی ہے، ایک موبائل اس کے لیے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، ایک مشینری جدید ہوتی ہے اس کے ساتھ کتاب بھی آتی ہے، اور جو ہے انسٹرکشن بک بھی آتی ہے، اور انسٹرکٹر بھی آتا ہے۔ جو بڑی ٹپیکل مشینری ہوتی ہے نا، آپ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، ملیریا ہے تو آسان مشینیں تو ایسی بھیج دیتے ہیں، فون پہ سمجھا دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، ویڈیو بھیج دیتے ہیں، اس کو ایسے آپریٹ کر لینا۔ لیکن کوئی بڑی مشینری ہے، مہنگی مشین ہے، مشکل ہے، تو وہاں سے کتاب بھی آتی ہے، 2-4 انجینئر بھی آتے ہیں۔ تو مسئلہ آخرت کا تھا، مسئلہ امت کا تھا، مسئلہ انسانیت کا تھا، مسئلہ قبر و حشر کا تھا، جنت اور دوزخ کا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم بھی نازل فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نبوت عطا فرمائی، قرآن بھی آئے، صاحب قرآن بھی آئے، تاکہ یہ انسانیت کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہمیں اپنے رب پہ اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی پہ اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں قرآن پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے۔
کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جو فیصلے قرآن میں کیے ہیں، جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، سراسر ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ارے میرے بندو مجھے کیا ملتا ہے تمہیں عذاب دے کے اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ نے اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کیا، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، رحمان الرحیم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو، کامیابی کے لیے اللہ نے یہ کتاب دی، اور کامیابی کے لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کی اتباع میں خلفائے اربعہ کو بھیجا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھیجا، 1.25 لاکھ صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد بھی امت کو یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ نے اولیاء کرام کا سلسلہ جاری کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یاد رکھو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو اللہ نے گارنٹی دی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یار میرے لاڈلے ہیں، میرے پیارے امتی ہیں، یاد رکھو اگر کسی نے ان کو چھیڑا اس کی خیر نہیں ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کری اللہ پاک کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ ہمارے استاذ محترم، استاذ العلماء، استاذ المحدثین، شیخ التفسیر فی الپاکستان حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان رحمہ اللہ بطور مزاح فرمایا کرتے تھے، یہ تو اللہ نے صرف ولی کے لیے فرمایا ہے، جو کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جو زرولی سے دشمنی کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ بھی اولیاء کے سردار تھے بھائی، ان جیسا عالم دنیا نے، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا دبدبا، ایسا جاہ و جلال، ایسا استحضار والا علم، ایسے دلائل کے انبار۔ کون سا کتب خانہ ہے، کون سی کتاب ہے، کون سی جلد ہے، کون سی صفحے پہ، کون سی لائن کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ ملکہ اللہ نے انہی کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کا فیض ہمارے ذریعے سے اللہ جاری و ساری رکھے۔ تو میرے دوستوں، قرآن سے جڑیں، اس محفل کو توبہ کی محفل بنائیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بارش بند ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی دعا کرتے ہیں، سب کو لے کے چلے، استسقاء جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ تو جب گئے میدان میں دعا کی، یا اللہ پاک بارش نہیں ہو رہی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایک آدمی ہے، اس کو باہر نکالو، وہ بڑا بدبخت ہے، بڑا گناہگار ہے، اسی کی وجہ سے میں نے روکی ہوئی ہے۔ اب سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں، غصہ ہو گئے، کون ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے پورے ملک پہ، شہر پہ بارش رکی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی کون ایسا شخص ہے؟ انسان کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے، چور کو پتہ ہوتا ہے میں چور ہوں، ڈاکو کو پتہ ہوتا ہے میں ڈاکو ہوں۔ کون ایسا شخص ہے جس کے اتنے برے اعمال کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، ابھی تک تو چھپا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، کھڑا نہیں کر، مجھے کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا میں۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی، لوگ پریشان، موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، یا اللہ بندہ تو باہر ہی نہیں آیا، اور آپ نے شرط لگائی تھی بندہ باہر نکالو، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی نا، اسی کی وجہ سے کر دی ہے، اسی کی وجہ سے کر دی ہے۔ اس نے ہم سے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی، اس کا معاملہ ہم نے صاف کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اچھا بتا تو دے کون ہے؟ اللہ نے کہا پہلے نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا۔ دوستوں کے پردے نہیں اٹھائے جاتے، دوستوں کے پردے نہیں، اب پہلے دشمن تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ تو بھائی ہم بھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، نہ میں اٹھ رہا ہوں نہ آپ کو اٹھا رہا ہوں، لیکن ہم میں سے میرے دوستوں معصوم کوئی نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، صحابی بھی نہیں ہوتا، ولی بھی نہیں ہوتا، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم تھے، یہ عقائد کی باتیں کر رہا ہوں میں، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، عمل پہ ہو جاتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء تھے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اور صحابہ کرام محفوظ تھے سارے کے سارے، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کا قصور ہے۔ صحابہ محفوظ تھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اب جو ان کے پیچھے بول رہا ہے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، وہ جہنم کے ٹکٹ کٹا رہا ہے۔ اور میرے دوستوں ان کے بعد ہم اور آپ جو ہے نا، نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بعد والوں میں اللہ پاک کو ایسے ہی لوگ پسند بھی ہیں جو گناہ بھی کریں اور بعد میں توبہ بھی کر لیں۔ ایسے بندے بھی اللہ کو بعد میں پسند نہیں ہے کہ یہ سارے صوفی بن جائیں، نہیں، تھوڑا سا چلتا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے نیک ہو جاؤ، مجھے یہ بھی اچھے نہیں لگتے، میں ایسے پیدا کروں گا جو گناہ کر کے توبہ کرے، مجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سخی آدمی کی جیبیں بھری ہوں، سامنے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو تو اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ شفقت صاحب بریانی کی دیکھ پکا کے بیٹھ گئے، بیان سننے کوئی نہیں آیا، ان کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار یہ بریانی کون کھائے گا یار بریانی کون کھائے گا؟ مولوی صاحب بیان بھی ختم نہیں کر رہے، تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سخی کی جیب بھری ہوئی ہو، ماں دودھ سے لبریز ہو اور بچہ پینے والا کچھ نہ ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جی؟ میرڈ لوگ جانتے ہیں کتنی اذیت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ایک نعمت دی ہے اور وہ آگے نہیں جا رہی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو غفور الرحیم ہے، اللہ کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے بندے پسند ہیں کہ جو گناہ کے بعد مجھ سے توبہ کر لیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمائے سارے انسانوں سے ہوتی ہیں غلطیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سب سے پیارا بندہ میرا وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور پھر دوبارہ جان بوجھ کے گناہ نہ کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ تو بھائی سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، قرآن سے جڑیں، اپنے بچوں کو حفاظ بنائیں، اپنے بچوں کو علماء بنائیں۔ ایک حافظ اپنے ساتھ 10 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے خاندان میں 10 لوگ ہیں تو ایک ہی کافی ہے، اور اگر 20 ہیں تو 2 حافظ بنا لیں، اور اگر 100 افراد ہیں خاندان کے 10 حافظ بنا لیں، پورے خاندان کے جنت کے ٹکٹ انشاءاللہ اللہ پاک لگا دیں گے، بشرط یہ کہ حافظ بعمل ہو، داڑھی نہ کٹائے، گناہ نہ کرے، غیروں کے راستے پہ نہ چلے، سنت کے اوپر چلے، بعمل حافظ یہ اپنے ساتھ 10 کو لے کے جائے گا، علماء اپنے ساتھ 70 کو لے کے جائیں گے۔ میرے دوستوں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں، اور جن کے اپنے نہیں ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو بنائیں، پڑوسیوں کے بچوں کو بنائیں۔ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے مدرسے میں جا کے بولیں مولوی صاحب آپ کے مدرسے کے ایک حافظ بچے کا خرچہ مہینے کا اپنے اوپر لیتا ہوں۔ ہمارا جامعہ باب الرحمہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے تو یار نہیں ہیں، آپ ایک بچہ جو ہے نا ہمیں دے دیں، اس کا جو مہینے ہمارا خرچہ 2-4 ہزار 5 ہزار خرچہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی اس بچے وہ، اور پھر ہم اس کو ملوا بھی دیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ ہو اچھا یہ بچہ، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، احسان نہیں ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ اب وہ مہینے میں ان کے یعنی پیسے جمع کرا کے جاتے ہیں کہ جی اس ایک بچے کا خرچہ میرے اوپر ہے، لیکن تھوڑے لوگ ہیں ایسے، زیادہ نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم اپنے بچوں کو حفاظ بنائیں اور عالم بنائیں، اور قرآن کے میرے دوستوں فیصلے کو مانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے 500 آیات احکامات کی رکھی ہیں، 500 آیات احکامات کی ہیں، کہیں پہ اللہ حکم دے رہے ہیں کرنے کا، کہیں پہ اللہ پاک روک رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لانا، ان کو جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ میرے دوستوں یہ اختتام کے اوپر جا رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، کل اعتکاف کا عمل شروع ہوگا، نیت کر لیں اعتکاف کی۔ اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے زندگی بھر اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ارے یہ تو سنت اعتکاف ہے، نفل اعتکاف کا ثواب میں آپ کو بتاؤں، ایک دن کا نفلی اعتکاف انسان کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے۔ میں نے حساب لگایا 10,950 خندقیں بنتی ہیں جو ہیں اس حساب سے 10 سال کے نفلی اعتکاف میں، اور ایک دن میں 3 خندقیں، 10,950 خندقیں، یعنی اتنی مرتبہ آسمان زمین کو ناپیں، اتنا انسان جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی جو ساتھی اعتکاف کے لیے تیار ہے مولانا صاحب کے پاس، شفقت صاحب کے پاس نام لکھوا دیں، ان کی پوری ترتیب انشاءاللہ ہوگی۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ بھائی ختم قرآن ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح آخری دن تک پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو کہیں اور جا کے تراویح پڑھ لیں گے، لیکن تراویحیں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ روزے رکھنے، اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، دل دماغ کا بھی، ہر چیز کا روزہ ہے میرے دوستوں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے میرے دوستوں، اور ہم عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں۔
ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، تم سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا تھا، تم نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی نامناسب کام کو دیکھے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس پہ انکار کرے، منع کرے، روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد ایمان کی اثرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا برائی کو تو اس کے ایمان کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو میرے دوستوں جو انوالو ہے اس کا کیا حال ہوگا، جو گناہ کر رہا ہے وہ کس درجے کے اوپر ہے۔ فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے یا اور بڑا کوئی گناہ کرتا ہے، ایمان اس میں سے نکل کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایمان اس میں سے باہر آ جاتا ہے، اس کیفیت میں وہ مر گیا تو ایمان پہ مرا، بے ایمان مرا۔ ہاں تو میرے دوستوں ساتھیوں، رمضان میں اللہ پاک سب کی مغفرت کرتے ہیں، ہر افطار پہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن فرمایا شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت، رشتے ناطے توڑنے والا اس کی مغفرت نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو، اسی لیے میں نے کہا کہ اس محفل کو توبہ کی محفل بنائیں۔ یہ ختم قرآن کی محفل ہے اور یہ توبہ کی محفل ہے اور زندگیوں کے بدلنے کی محنت ہے۔ اور میرے دوستوں اللہ پاک نے ہم کو ختم نبوت کی وجہ سے دین بھی عطا فرمایا، دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ تبلیغ کا کام یہ ختم نبوت کی محنت ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ صحابہ کا، اولیاء کرام کا، سید اور سادات کا کام ہے۔ حضرت علی اور حسن حسین نے یہ کام کیا، آل رسول نے یہ کام کیا، اپنی جانیں اس کام کے اوپر دی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ دنیا کو ایمان مل جائے، دنیا والے جہنم سے بچ جائیں، دنیا سے گناہ ختم ہو جائیں، دنیا سے کرپشن ختم ہو جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہ محنت کتنی کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ خالی باتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے۔ میرے دوستوں باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے دوستوں اس مختصر سے زندگی میں کچھ کر کے چلے جائیں۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اس موت سے پہلے میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک محمدی بننا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی محبت میں، اولیاء کرام کی محبت میں ان کی زندگیوں کو، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اور کھپائیں، اپنی جان اور مال لگایا اور کھپایا، اس مقصد کے اوپر ہم نے بھی اپنی صلاحیتوں کو، جان مال وقت کو لگانا ہے۔ اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر زندہ کرنا ہے۔ آج کفر کی یہ اسکیم ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، ایک ان کی اسکیم ہے، ایک اللہ کی تقدیر ہے۔ آج کا باطل اور کفر یہ چاہتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے مٹا دیں، لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، جو ہو کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے دین کو کامل کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا، پھیلا کے رہے گا، چاہے یہ اچھل کود کرتے رہیں، یہ ناراض ہوتے رہیں اور یہ جو ہے نا شور کرتے رہیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، لیکن ایمان والوں سے قربانیاں درکار ہیں۔ اللہ پاک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے قربانیاں دے کے چلے گئے، ہماری طرف قدرت کی نگاہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین کے ساتھ کتنا مخلص ہے، آج کا مسلمان اللہ رسول کی محبت میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو سب بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ کے یہاں سے صبح جماعت بھی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں، ختم قرآن ہو چکا ہے، تراویح آپ کہیں بھی پڑھتے رہیں گے۔ رمضان میں جیسے اور نیک کام ہم کرتے ہیں، ایک کام یہ بھی کریں کہ رمضان میں کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں تبلیغ میں بھی لگا لیں۔ جہاں فرض کا ثواب 70 پہ ملتا ہے، جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، آپ کا سہ روزہ پتہ نہیں کہاں چلے جائے گا۔ عام سہ روزوں سے میرے دوستوں بہت آگے نکل جائے گا۔ تو کون کون بھائی اس کی نیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، کل صبح سے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ شفقت صاحب دیکھ لیا آپ نے؟
تو یہ سارے ساتھی جو ہے نا انشاءاللہ جائیں گے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اس فیکٹری کے لیے بھی دعا کریں میرے دوستوں, عالم اسلام کے لیے دعا کریں. آج پوری امت کا باطل میرے دوستوں اسلام کی طرف جو ہے نا ایسے ایک دوسرے کو دعوت دے رہا ہے, یہ چاول کی پلیٹ پہ دعوت دیتے ہیں. اور یہ ایک مسئلہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا کے گئے, فرمایا وہ وقت آئے گا کہ کفار تمہیں مارنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے چاول کی اور کھانے کے دسترخوان پہ بلاتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کہ ہم بہت کم ہوں گے؟ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم جو ہے بہت زیادہ ہوگے, انتم کثیر ولیکن کا غصاء السیل, لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ایک بیماری تم کو لگ جائے گی, اس بیماری کی وجہ سے کفار پہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت دلوں میں بھر جائے گی اور موت سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا, ان کا روب ختم ہو جائے گا. آج ہم پوری دنیا میں 2 ارب ہیں اور پھر بھی ہم لوگ پریشان ہیں. وہ 1.25 لاکھ تھے, پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئے صحابہ کرام. اللہ پاک ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے کہ دوبارہ سے مسلمان پوری دنیا کے اوپر غالب آئیں. 60 ممالک ہیں مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر, اگر یہ ایک ہو جائیں, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابا پائے کاشغر تک, جہاں سے سی پیک شروع ہوا ہے, چائنا تک, نیل سے وہاں تک مسلمان اگر ایک ہو جاتے ہیں میرے دوستوں, کفار تو اسی سے ڈھیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کو فتح مکہ کے لیے ہے جی, صبح 20 رمضان ہے فتح مکہ, 8 ہجری 20 رمضان فتح مکہ ہوا, 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر ہوا, کل فتح مکہ کا دن آ رہا ہے. اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کو لے کے نکلے, جب وہاں پہنچے نا کفار کے پسینے چھوٹ گئے, سارے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور بھاگ گئے. اللہ پاک نے مکہ فتح کرا دیا. اللہ کے نبی مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں, عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے ساری قوم ناچنا گانا شروع کر دیتی ہے. اتنی بڑی کامیابی, اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی کہ مکہ فتح ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں. الحمدللہ الذی وحدہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے. وَنَصَرَ عَبْدَ, جس نے اپنے بندے کی مدد کی. وَأَنْجَزَ وَعْدَ, اور اپنے وعدے کو پورا کیا. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ, اور سارے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی. اپنا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کی تعریف بیان کر رہے اور اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا. اللہ ایسی عاجزی ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ پوری دنیا کو فتح کرا دے گا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ اس رمضان کو اور اس آنے والی عید کو اللہ پاک عالم اسلام کی فتح کی عید بنائے, مسلمانوں کے ظلم اور بربریت سے نکلنے کی عید بنائے. ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو امن ملے, ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو امن ملے, ہمارے برما کے مسلمانوں کو امن ملے, پاکستان کے اندر بھی امن آئے, ہمارے پڑوس میں افغانستان اور عراق کے اندر جو اہل حق مسلمان رہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی امن عطا فرمائے. عراق کے اندر بھی امن آئے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے. اور یہ کفار و مشرکین, اسلام کے دشمن اور منافقین, اللہ رسول نبی کے صحابہ کے دشمن, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا ہے کہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے, اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے اللہ پاک چن چن کو ان کو ہلاک فرمائے. اللہ کے نبی نے بھی بد دعائیں دی ہیں, اللہم اہلک الیہود والنصارى کما اہلکت عاد وثمود. یا اللہ کے نبی کی دعا ہے, یا اللہ یہود و نصارہ کو, اس قسم والوں کو ہلاک فرما جیسے آپ نے عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا. اللہم خذہم کاخذ عزیز مقتدر, یا اللہ ان کو پکڑ لے جیسے سخت جو ہے بادشاہ پکڑتا ہے. اللہم دمر دیارہم, یا اللہ ان کے گھروں کو گرا. یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم دمر دیارہم, اے اللہ ان کے گھروں کو گرا دے. وفرق بنیانہم, ان کی جڑوں کو یا اللہ کھوکھلا کر دے, گرا دے. وفرق بین کلمتہم, ان کی آپس کے اندر اختلاف ڈال دے. یہ اللہ کے نبی کی بد دعائیں ہیں ایسے ازلی بدبختوں کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے, دنیا کے امن کے لیے دشمن ہیں. ان کا جانا دنیا سے ضروری ہے, اور جب یہ چلے جائیں گے پھر قرآن کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کافر قوم کے سرداروں کی جڑیں کٹ گئیں اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے. تو سب دعا کریں گے اللہ سے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.